کیا آپ جانتے ہیں کہ کسی اور کی جگہ لینے کے لیے 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں؟ ان کی میں اقسام آپ کو بتاتا ہوں. چاہے وہ کسی کام پہ ہوں، چاہے رشتوں کا معاملہ ہو، چاہے سیاست کا معاملہ ہو، چاہے کوئی کاروباری سلسلہ ہو. ہر ایک کو دوسروں کی چیز کیوں خوبصورت لگتی ہے؟ کہتے ہیں کہ جو دور سے چمکنے والی چیز ہوتی ہے وہ ہمیشہ خوبصورت نہیں ہوتی. جیسے ایک فرش ہے، وہ سورج کی روشنی سے تو تپ رہا ہوتا ہے، تپش ہوتی ہے. کیا آپ ننگے پاؤں اس کے اوپر چل سکتے ہیں؟ نہیں نا. تو ہمیں پھر دوسروں کی جگہ لینے کی اتنی خواہش، یہ امنگ کیوں جاگتی ہے ہمارے اندر؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ میں آج ہم کریں گے اس پر بات. انسان کو اپنی قابلیت میں کیوں شک ہوتا ہے؟ وہ یہ کیوں سمجھتا ہے کہ میرے اندر وہ قابلیت نہیں ہے، یا اسے لگتا ہے کہ میرے اندر کوئی ایکسٹرا قابلیت ہے؟ تبھی وہ کسی اور کی جگہ لینا چاہتا ہے. کسی اور کی جگہ لینے سے پہلے کہ آپ یہ سوچ لیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام دیا ہے تو آپ اور میں یا ہم کون ہوتے ہیں اس کی جگہ اس سے چھیننے والے؟ کچھ چیزیں مانگی جاتی ہیں، کچھ چیزیں چھینی جاتی ہیں، اور کچھ چیزیں سیاست کی بنیاد پہ حاصل کی جاتی ہیں. حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے بہت ساری محنت درکار ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بالکل محنت بھی نہیں کرتے. انہیں لگتا ہے کہ ہمیں اگر کوئی کام محنت کیے بغیر حاصل ہو جاتا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی. اسی طرح سے رشتوں میں کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائے گئے ہیں. جیسے آپ کے سبلنگز ہیں، آپ کے خونی رشتے ہیں، وہ نہیں بدل سکتے. آپ کچھ بھی کر لیں وہ رشتے نہیں بدلیں گے. آپ چاہیں گے بھی نہیں کہ آپ ان کی جگہ لے لیں. ہاں، کچھ بھائی ہوتے ہیں، بھائیوں سے لڑتے ہیں زمین کے لیے، جائیداد کے لیے، اولاد کے لیے، اور ان کی جگہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. چھوٹے بعض اوقات جو ہے وہ بڑوں سے ہمیشہ جیلس ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جگہ انہیں مل جائے. سارے فیصلے خاندان کے وہ کریں، فیملی کے سارے ڈیسیجنز وہ کریں. ایسا کیوں؟ کیونکہ وہ بڑے ہیں، ان میں عقل زیادہ ہے، ان میں شعور زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں اتنی ہمت رکھی ہوئی ہے کہ وہ ہر پرابلمس کو فیس کر سکتے ہیں، ہر مشکلات کا بآسانی وہ مقابلہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں تو آپ شاید بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں. وہ کہتے ہیں نا، باپ باپ ہی ہوتا ہے اور بیٹا بیٹا ہی ہوتا ہے. کبھی کوئی بیٹا اپنے باپ کی جگہ لے سکتا ہے؟ ہاں، وراثت میں ملی ہوئی چیزیں ہوں تو وہ اور بات ہے. ہر ایک کو سب کچھ پلیٹ میں چاہیے، ایسا نہیں ہوتا. اچھا چلیں اس پہ بات کرتے ہیں. ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کو نوٹ کر لیجئے اپنے پاس. آپ کے پاس اپنی ایک جگہ ہے نا؟ تو آپ کو دوسروں کی جگہ جا کر کیوں بیٹھنا ہے؟ آپ کو اپنے آپ میں کیا خامی نظر آتی ہے، کیا خوبیاں نظر آتی ہیں، یہ آپ نے خود اپنے آپ میں دیکھنا ہے. ہمیں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ہمیں دوسروں کی چیزیں اتنی زیادہ پیاری لگتی ہیں، دوسروں کے گھر اتنے پیارے لگتے ہیں، دوسروں کی زمین پیاری لگتی ہے، دوسروں کی پوزیشن پیاری لگتی ہے، پوزیشن اچھی لگتی ہے. وہ کہتے ہیں نا، ہر چیز سٹیپ پر سٹیپ حاصل ہوتی ہے، آپ کو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. دین اگین وہی بات میں دہراؤں گا کہ ایک سیڑھی ہے. آپ سیڑھی جب چڑھنے کے لیے آپ کو پہلا قدم تو رکھنا پڑتا ہے، پھر آپ دوسرا قدم رکھتے ہیں، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں. کتنے قدم رکھنے کے بعد آپ اپنے مقام پر پہنچیں گے، آپ اپنی ڈیزگنیشن پر پہنچیں گے. آج تک ایسی کوئی شے نہیں بنی. شاید سائنسدان تو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ایک چٹکی بجائیں اور آپ کہیں اور پہنچ جائیں. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہمیں آج بھی کہیں سفر کرنا ہوتا ہے تو ہم باقاعدہ یہاں سے نکلیں گے، ٹریول کریں گے. ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ہمیں گاڑی میں جانا پڑے گا یا بھی کوئی بھی ٹرانسپورٹ استعمال کریں گے. ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا ہوگا تب بھی آپ کو جہاز کے ذریعے سفر کرنا پڑے گا.
یا چاہے بحری ہو چاہے وہ ہوائی ہو. تو ہم لوگ ہواؤں میں کیوں گھومتے ہیں, ہم فضاؤں میں کیوں گھومتے ہیں, اس سوچ پہ ایسے سہانے خواب دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی چیز بآسانی حاصل ہو جائے. اور آج کا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کسی اور کا مقام حاصل کرنا. کیا یہ اتنا آسان ہے, اور کیا یہ سوچنا صحیح ہے؟ صحیح ہو بھی سکتا ہے, اگر پازیٹیو نظریے سے دیکھیں تو بالکل ٹھیک ہے. ہر ایک کا جی چاہتا ہے بھائی ہمیں بھی وہ پوزیشن ملے, لیکن اگر اتنی ساری پوزیشنز اویلیبل ہیں, اتنی ساری جگہیں اویلیبل ہیں, تو ہمیں وہی کیوں چاہیے جو کسی اور کے پاس ہے؟ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اچھے سے اچھا کھلونا ہوگا, لیکن جب وہ کسی اور کے ہاتھ میں وہ کھلونا دیکھیں گے, کوئی اور کھلونا دیکھیں گے, اس کو وہی چاہیے, اس سے وہ چھینے گا. ایسا کیوں؟ اگر بچپن میں ہی ماں باپ اپنے بچوں کو یہ بتانا شروع کر دیں کہ بھائی یہ اس کا کھلونا ہے اور یہ آپ کے کھلونے ہیں, ٹھیک ہے, تو سوچئے ذرا, اگر یہی تربیت بچوں کو بچپن سے دی جائے تو بڑے ہو کر ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. تو شاید ہم کیا سمجھیں, اس میں تربیت کی کمی ہے یا پھر سوچ کی کمی ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہوتی ہیں نا زندگی میں, وہ بڑی اہمیت رکھتی ہیں, اور ان چھوٹی باتوں کو آپ بڑا نہ بنائیے. ہاں, اس کو سیریسلی ضرور لیجئے, کیونکہ جو باریکیاں ہوتی ہیں وہ بہت ضروری ہیں. باریکیاں بعض اوقات خوبصورتی لے کر آتی ہیں, اور باریکیوں کو کون دیکھتا ہے؟ جو دور اندیش ہوتے ہیں. آپ کو دور اندیش بننا ہے یا پھر آپ کو سب کچھ چٹکی بجا کر چاہیے؟ چٹکی صرف ہاتھوں سے ہی بج سکتی ہے. مقام حاصل کرنے کے لیے چٹکی نہیں بجائی جاتی. نہ ہی آپ کے پاس کو الادین کا چراغ ہے جس کو آپ نے رگڑا, جینی حاضر ہوا, ہاں بھائی مجھے یہ چاہیے. ایسا نہیں ہوتا. تھوڑی سی محنت, تھوڑی سی مشقت یہ ضرور کرنی پڑے گی. ہاں, کچھ لوگوں کے نصیب بڑے اچھے ہوتے ہیں, کہیں کی لاٹری لگ جاتی ہے. کیا آپ کے نصیب اتنے اچھے ہیں؟ نصیب انسان کو خدا کی طرف سے ملتے ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اگر جی توڑ محنت کریں, آپ اتنی محنت کریں, اتنی محنت کریں, اتنی محنت کریں کہ سب سے آگے نکل جائیں. یہ دوڑ ہے نا, اگر آپ نے دوڑنی ہے تو آپ کو اپنا اسٹیمنا بلڈ کرنا پڑے گا. آپ کسی اور کی ٹانگ کاٹ کے وہ دوڑ نہیں جیت سکتے, ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا. اگر آپ کو یہ لگتا ہے یہ بات صحیح ہے تو اس پہ ذرا غور ضرور کیجیے گا. کسی اور کی جگہ حاصل کرنا صحیح نہیں ہے. یہ ہوئے سارے نیگیٹو پہلو. اب آ جاتے ہیں پازیٹیو پہلو کے اوپر, کہ کوئی کسی پوزیشن پہ ہے, کسی جاب پہ ہے, وہ کمپنی کا سی ای او ہے, کمپنی کا ڈائریکٹر ہے, یا کمپنی کی مینجمنٹ لیول کے اوپر ہے, اور آپ وہاں پر جاب کرتے ہیں. آپ کا جی چاہتا ہے کہ یہ مینیجر ہے, یہ ہر ایک پہ آرڈر چلاتا رہتا ہے, اس کی اچھی خاصی سیلری ہوگی, اچھا خاصا کمیشن کماتا ہوگا, ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے, ہمیں بھی مینیجر بننا ہے, یا پھر اس کمپنی کا آنر بننا ہے. دیکھیں, اگر آپ پازیٹیو سوچ سے آگے لے کر چلتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. آپ ان سے انسپائر ہو نا, آپ ان سے کچھ سیکھیں. اگر وہ مینیجریل پوزیشن تک پہنچے ہیں تو کسی وجہ سے پہنچے ہوں گے, ان کی اچھائیوں کی وجہ سے, ان کی کوالیفیکیشن کی وجہ سے, ان کے ایکسپیرینس کی وجہ سے, یا پھر ان کے ایکسپوجر کی وجہ سے. آپ میں شاید ان چاروں میں سے کسی نہ کسی چیز کی کمی ضرور رہ جائے گی اگر آپ سیکھیں گے نہیں. اگر کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں, کسی جگہ پہ پہنچنا چاہتے ہیں, تو سیکھنا بہت ضروری ہے. سوچئے دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹے ہوتے ہیں, اور اس 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے آپ کام کرتے ہیں؟ 8 گھنٹے. اب اس 8 گھنٹے کے ساتھ آپ کرتے کیا ہے, یہ امپورٹنٹ ہے. تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ جی توڑ محنت کرنی ہے. اور محنت میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ڈیڈیکیشن اور آنیسٹی. اگر آپ آنیسٹ ہیں اپنے کام کے ساتھ, نیت سے کام کر رہے ہیں, کچھ سیکھنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ بہت آگے جائیں گے, اور اللہ تعالیٰ بھی آپ کا پورا ساتھ دیں گے. اگر آپ کسی کی ٹانگ کھینچیں گے, اس کی چاپلوسی کریں گے, یا پھر آپ کام چوری کریں گے, تو آپ کو وہ مکان نہیں ملنے والا. یہ تو ہوئی مثال کہیں جاب کرنے کی. اسی طرح بزنس کی. اگر آپ نے کسی کے بزنس تک پہنچنا ہے, یا جس طرح کا بزنس وہ کر رہے ہیں آپ بھی کرنا چاہتے ہیں, تو اپنی کوالٹی کو امپروو کیجیے.
نہ کہ ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے. بڑی پرانی مثال ہے سیلز و مارکیٹنگ میں. یہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز بیچنی ہے تو آپ یہ نہیں ثابت کریں گے کہ کسی اور کا پروڈکٹ برا ہے. آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ بھائی آپ کا پروڈکٹ اچھا ہے. اگر آپ کا پروڈکٹ اچھا ہے تو ضرور بکے گا. آپ کی اگر کسٹمر سروس اچھی ہے تو لوگ آپ سے یقیناً مطمئن رہیں گے. تو جو اپریسیشن ہوتی ہے یہ آپ کو آپ کی کسٹمر سے ملتی ہے یا پھر آپ کو پبلک سے ملتی ہے. اور اپریسیشن اگر آپ کو نہیں بھی ملتی, اگر آپ کا دل مطمئن ہے جو آپ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, تو پھر آپ کو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. زیادہ مت سوچیے, صرف کام کیجیے, جی توڑ محنت کیجیے, کام کیجیے لگن سے, شوق سے, تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی. یہ بات میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں, اور اس کی کئی مثالیں آپ کو ملیں گی. اسی طرح سے اب آ جاتے ہیں رشتوں میں. اب رشتوں کی اگر بات کی جائے تو رشتے نہ جانے کتنے سارے ہیں. اب کچھ مائیں یہ سوچتی ہیں اگر بہو آ جائے گی تو بہو شاید میرا بیٹا بہو کی جانب زیادہ راغب ہو جائے گا اور ہم سے دور ہو جائے گا. آپ کا بیٹا آپ سے دور نہیں ہو سکتا. آپ کا وہ خون ہے, اس نے آپ کا دودھ پیا ہوا ہے, وہ آپ سے دور نہیں ہو سکتا. وہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے. لیکن یہ خدا کی قدرت ہے کہ ہر ایک نے کسی نہ کسی رشتے کے ساتھ ضرور بن جانا ہے. ہر ایک چیز کے اندر پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر پازیٹیوٹی بہت ضروری ہے. بی پازیٹیو. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ میں ایک اور پوائنٹ کے ساتھ آپ سب سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.